پھل گلاب جھڑ دے چکر نامہ کالیاں زلفاں پھل گلاب جھڑ دے چشتن ہوئے گھڑنے چلی چون چشتن ہوئے گھڑنے چلی چون ہے کھڑا دے گج بڑھ دے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا. ایک کوئی امریکہ میں غیر مسلم بیٹھا ہے، وہ غیر مسلم جو ہے نا وہ ایسی بکواسات چھوڑتا رہتا ہے. میں وہ بارے موٹی جی گل کرنا. الحمدللہ الحمدللہ الذی یقول الحق ویہدی السبیل والصلاة والسلام على من نزل عليه أنوار التنزيل وعلى آله وأصحابه الذين ثبتوا على دينه الذين ثبتوا على دينه بالبرهان والدليل. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن تتقوا منهم تقاه. صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حضرت کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ دے مبارک قدمہ اور سائے شریف کے تحت دھلوں کی ضلع لاہور دے مبارک جلسے دے منتظمین جناب محمد عامر نذیر چشتی صاحب، محترم حاجی وسیم احمد چشتی صاحب، بابا وارث علی صاحب، محمد رفیق صاحب، خلیل صاحب، حافظ عدیل صاحب، بشارت صاحب، شرافت صاحب، طیب صاحب، حق تعالی مجدہ الکریم سب دی خدمت نو قبول فرماوے اور ساڑی بخشش دا سامان فرمائے. اس روحانی جلسے دے اندر ناچیز دا موضوع ہے تقیہ کی بخیہ کنی. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ بخیہ تروپے نو گئندے نے پنجاب. سبحان اللہ بخیہ کنی دا مطلب ہے تروپے کھولنے. سبحان اللہ
تقیے دے تروپے کھولنے کیا بات ہے تقیہ اصل میں ہے وقیہ، وقا یقی سے اس کا معنی ہوتا ہے بچانا، حفاظت کرنا۔ دین، عزت، جان، مال، چار چیزاں۔ دین، عزت، جان، مال، انہوں بچاؤنا دشمن دے شر تو، یہ تقیہ ہے۔ یہ واسطے ساڈے کتاباں دے وچ جڑا لفظ بولے جاتا ہے مدارات، قرآن حکیم نے مسلمانوں دین، عزت، جان، مال، بچاون واسطے جس وقت مسلمان کمزور ہوں، کافر تگڑے ہوں، انہاں نال ظاہری نرمی رکھن دا جوازی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ایسی جگہ تے ہو جتھے کافراں تو اسلام دشمناں تو انو دین ضائع ہونے دا خطرہ ہے، دین نو نقصان پہنچنے دا خطرہ ہے، تواڈی عزت نو نقصان پہنچنے دا خطرہ ہے، تواڈے جان نو، تواڈے مال نو، اوتھے تسی ظاہری طور پہ کافراں نال جو اسلام دیاں سختیاں، اسلام دی طاقت دے دور دیاں نے، وہ چھڑ کے نرمی اختیار کرو، بولن چالن ورت ورتاؤ وہ تمہیں اجازت ہے۔ یہ تقیہ بھی آخدیں، مدارات بھی آخدیں، لیکن یہ نرمی کس حد تک بات سمجھنا، دین اپنا بچانا ہے کہ اگر اساں انہاں نال سخت رویہ رکھیں گے تو یہ ساڈا دین برباد کرن گے، یا ساڈی عزت تباہ کرن گے، یا ساڈی جان مارن گے، یا ساڈے مال لٹ لین گے۔
تو پھر انہاں نال نرم رویہ رکھن دی جو اجازت ہے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ انہاں نال ایجا رویہ نہیں رکھ سکتے جس رویے تہاڈا دین ہی تباہ ہو جائے، کیونکہ دین تو بچاؤنا ہے۔ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتے کہ دین اجاڑو تے تسی آکھو جی میں مدارات اور تقیہ پیا کرنا، تسی اپنی عزت گواؤ دلے بن جاؤ، پھر تسی آکھو جی اسی تے نرمی پہ کرنے تے تقیہ پہ کرنے۔ تقیہ ہے ہی جس چیز کو بچانے کے لیے، اگر اس کو ہی برباد کرنا ہے تو تقیہ نہیں ہوئے گا۔ میری گل نہیں سمجھ گا، موٹی جی گل، یہ چار چیزاں بچاؤ واسطے تقیہ ہوندا ہے۔ تو اگر انہوں گوانا ہے تو پھر کہا تقیہ، انہوں مدارات نہیں کہتے، انہوں کہتے ہیں اسلام دی زبان ہے مداہنت۔ مدارات اور تقیہ کی اجازت ہے لیکن مداہنت کی اجازت نہیں ہے۔ مداہنت کی ہے، مداہنت یہ کہ دین دے اندر ایج پلپلا تے بغیرت بن جانا کہ کافران نہ رل کے اپنا دین بھی تباہ کیتی جانا، اپنی عزت اجاڑتا جانا، انہوں مداہنت کہتے ہیں۔ تقیے تے مدارات کی اجازت ہے لیکن مداہنت اور بغیرت دین چپڑنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، محبوب اے مشرک کافر لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ تسی نعوذ باللہ من ذالک دین دے اندر انج نرم ہو جاؤ کہ جویں اے موڑن اویں دین نو موڑی لگے جاؤ، انج اے چاہتے ہیں کرنا کہ تو اے کر، فیدہنون، پھر یہ بھی نرم ہو جان گے اور یہ آکھن گے چلو جی میں اسی توانو کہنے ہیں تسی اونج چلے چلو، تے جی میں تسی سانو کہندے ہو اسی اونج چلتے رہاں گے، کہ دو یہ دی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا محبوب یہ نہیں کرنا۔ سمجھ دے پائے ہو؟ لیکن جس تقیے دی بخیہ کرنی میں کرنا چاہنا، جدے تروپے میں کھولنا چاہنا، وہ تقیہ اے کہ بعض اللہ رسول نبی اہل بیت انج کرن کہ دین اجاڑ دے جان، قرآن بدل دے جان، دین بدل دے جان، کالے پچھوں وہ جان نہ ساڑی چلی جائے۔ یہ تقیہ ہے، انہوں آکھنا ہے نبی دے اہل بیت کرتے رہنے، اتھے میں یہ دے تروپے کھولنے میں، اس لانتی دی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ تو خود سمجھدار ہو، اگر انہوں تقیہ کہندے نے بھئی دین خراب اپنا برباد کری جانا اپنی جان بچاؤں دی خاطر، اگر انہوں تقیہ کہندے نے تو پھر تو آکھنا ہے سب تو بڑی عبادت تے فرض، تو تسی خود سمجھدار ہو، پھر نبیان دے آن دا مقصد تے ختم ہو گیا۔ نبی جدوں بھی آندا ہے نا، وہ کوئی پہلا فوج نال لے کے نہیں آندا، وہ تنہا ہوتا ہے۔ نبی کافراں وچ آندے نے، کلیاں آندے نے، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ تاریخ جڑا سانو قرآن و حدیث تاریخ تو پتہ لگتا ہے
ایک نبی نے جنہیں دوسرے نو نال جوڑ کے اپنے نال لیا ہے اور وہ سوال کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے برا حضرت ہارون علیہ السلام دی نبوت دا سوال کیتا اللہ پاک تو یہ واحد نبی نے جڑے تانوں دو نظر آؤ گے کٹھے آؤں گے ورنہ ہر نبی کلیاں آیا بولو ہر نبی کلیاں آیا تے جے جان بچاؤن آستے دین اجاڑن دی اجازت ہوندی او دوستو قرآن بدل لیا جو کچھ فرض ہے وہ سارا ختم کر دینا جان بچاؤن آستے اگر اس دی اجازت ہوئی تو پھر رسول کہنے واسطے رسول تو کلا ہوتا ہے پھر تو وہ تے انہاں دے مذہب دے مطابق تقیہ فرض ہویا تو پھر تو چپ رہنا فرض ہے کہ وہ کلا ہے وہ تو سارے کافر نے جان بچاؤن واسطے مذہب دسیا گیا بھی چپ فرض ہے دین بدلنا فرض ہے جی میں مرضی آخر میں کیتی جاؤ تو پھر تو صاف مطلب یہ نکلیا بھی کوئی نبی وہ تبلیغ کرنا واسطے آیا ہی نہیں جے تبلیغ کرنا واسطے آوندا تو انہیں بولنا سی تے کلیاں بولنا سی تے جان دا خطرہ سی جان دا خطرہ تے جان دے خطرے پیچھو دین چھپانا فرض تے پھر گل ہی ختم ہو گئی پھر نبوت ہے کیڑی شاید نا میری گل نہیں سمجھے بہت بڑا لعنتی مذہب ہے جنہیں تقیے نو جائز کیتا ہے یا فرض کیتا ہے یہ کہہ کے اللہ اکبر تقیہ مدارات جی میں دسیا وہ بالکل مشروع سنت ہے نبیاں نو تو حکم ہوتا ہے جاؤ کلیاں جا کے کافران دی جماعت کھلو کے انہاں دے حکومتاں دے کچہریاں کھلو کے اللہ دے دین حق نو بیان کرو دعوت دے ہو دی اس حد تک کہ قرآن مجید ساڈے پاک رسول نو اللہ نے حکم فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ محبوب اساں جڑا تانوں حکم کیتا ہے نا اینو کھل کھلا کے ڈنکے دی چوٹ دے بیان کرو لوگ کے دین نو بغاڑی رکھنا یہ دی اجازت کتھے ہونی ہے جدو سید الانبیاء نو حکم ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ جو اللہ نے تو انہوں حکم دیتا ہے انہوں علانیہ بیان کرو تا اللہ دے محبوب جتھے میلہ لگدا ویکھ دے سن اتھے جا کے کھلو جاندے سن سمجھدار ہو اگر تقیہ دی اسلام اس معنی کی اجازت ہوندی جی میں ایک مذہب دے اندر باطل لعنت مشہور ہے تو پھر تو سر خود دسو کہ کیا اللہ دے محبوب نے طائف دے میدان میں پھر پتھر کھا کے لو لہان ہونا وہ بولو تھے سی پھر لو لہان ہونا کے مانا معلوم ہویا اللہ دے محبوب نے خدا دا حکم ہے کہ جان دی پرواہ نہیں کرنی بولو دین دے بیان دین نو سالم قائم رکھنے دین نو پہنچان اللہ دے رسول نو یہ حکم ہویا کہ جان دی پرواہ نہیں کرنی اللہ دے محبوب طائف دے میدان ایک پتھر کھا دے لو لہان ہوئے اگر ڈر کے دین نو دبان تے چھپان دی اجازت ہوندی رسولہ نو اللہ دے محبوب نال ایک کدی نہ ہوتا تو جی ایج ہوئے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ دے محبوب دے دین اے تقیہ دی کوئی اجازت نہیں انہوں کو ہور بلا کہنا چاہیے انہوں تقیہ کہنا ہی نہیں چاہیے انہوں کہو بغیرتی دین دے اندر بغیرت ہون دی اسلام دی زبان جنہوں مداہنت آکیا گیا تقیہ نہیں مداہنت ہے مداہنت کی کوئی اجازت نہیں ہے سمجھ نہیں لگی نے گل دی میں دسنا تو انہوں
یہ تقیہ دا بہانہ کدے واسطے رکھا گیا ہے؟ کیوں کڈیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی نو رسول اکرم دا پہلا خلیفہ ثابت کرنا سی، خدا دا رسول ثابت کرنا سی، وہی ادھر ہی آنی سی، یہ سارا کچھ ثابت کرنا سی، ترے خلیفیاں دی خلافت نو باطل تے غلط ثابت کرنا سی۔ ایک عذر بہانہ رکھیا گیا کیونکہ سوال ہوندا ہے کہ جی اگر ابو بکر عمر عثمان دی خلافت صحابہ نے نعوذ باللہ ظلم نار بنائی تو پھر رسول کیوں چپ رہے نے؟ وہ جو ہاتھ پھاڑ کے کھڑا کر دے، صاف لکھ دیں دے اور کہہ دیں دے سر عام خبردار جڑا علی دی خلاف علی نو میرے بعد بادشاہ خلیفہ نہ منے گا وہ کافر ہے، میرا امتی نہیں۔ رسول شرماندے سنے اس انہیں سوال اٹھیا کہ یار پھر حضور چلو صحابہ کو ظلم ہو گیا تو رسول کو انہوں نے کہا رسول کو تقیہ ہو گیا، رسول ڈر گئے تو چپ کر کے گل مکی۔ اچھا وہ یار علی رسول تو ڈر گئے تھے، علی تو شیر خدا آخر ہو جس لئے وہ خلیفہ بنے آئے اٹھ کھلوندا، اگلا خلیفہ بنے آئے پھر اٹھ کھلوندا، اس تو بعد وہ کسے دور دے اندر اٹھ کھلوندا، وہ بھی ڈرے سن، وہ بھی تقیہ کیتا ڈرے سن۔ گل سمجھا جی جاندہ کتوں تک کرے۔ پہلی بار موضوع آ رہے ہیں ایسیاں لطف دیاں گلاں سناواں گا کہ زندگی ایک توانوں ہوا نہیں لگی ہوں۔ ایک کوئی امریکہ میں غیر مسلم بیٹھا ہے، وہ غیر مسلم جو ہے نا وہ ایسی بکواسات چھوڑتا رہتا ہے۔ میں وہ بارے توانوں بوٹی جی گل کرنا، اللہ پاک نے سانوں دین سمجھایا ہے۔ ساڑھے جڑے مرد فقیر دا نالا دربار شریف نا فقیرہ سانوں دین سمجھایا ہے۔ وہ امریکہ دے مرتد نال اٹھ اٹھ کے نا، مرتد یا کافر اصلی ہے خدا بہتر جانے، اٹھ اٹھ کے دے لوگ پنگے لیندے رہندے نے، مناظرہ ہو رہا ہے قرآن غلط ہے یا قرآن صحیح ہے۔ وہ بڑھوے پہلے یہ تو دیکھو کہ ایسا شخص جو ضروریات دین میں سے کسی کا منکر ہو، دین دیاں موٹیاں گلاں جنہوں ساری مسلمان کائنات مننے، جڑا وہ دا منکر ہوئے انہوں آخدے نے اسلام تو خارج ہے، سب فرقے کہندے نے اسلام تو خارج ہے۔ جڑا اسلام تو خارج ہے وہ دے نال مناظرے نہیں ہوندے، انہوں پہلا یہ لکھوانا پہندا ہے کہ ہاں یہ میں اصول پہ دسنا اسلام دا کہ ایسے مرتد کے ساتھ مناظرے کا کیا اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے جب وہ ضروریات دین کا منکر ہے، قرآن کو غلط کہہ رہا ہے تو کافر ہے، بات ختم۔ کیونکہ قرآن کو غلط کہنے والا کتے کا بچہ وہ تو رسول کو غلط کہتا ہے، خدا کو غلط کہتا ہے۔ جس لئے قرآن نو غلط آخدا پہ وہ ضروریات دین دا منکر ہے، جڑا منکر ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ تو لکھوایا جائے گا مناظرے تو پہلا لکھے تھے کہ میں اسلام سے خارج ہوں۔ اگر وہ نہیں لکھتا تو چل تیرے نال کسے کتے بھی نہیں بولنا، بندے کی بولے، وہ کتے دیا پترا، وہ کسے خسی دی نسل، تیرے نال کسے کھوتے بھی کلام نہیں کرنی۔ اسلام میں جائز نہیں کہ کھوتا بھی تیرے رہیں گے۔ تو کدھر گل کرنا چاہنا خودو ملا ہے کنجر دے بچوں اسلام کو دلیل نہ کراؤ، جی اسلام کو سمجھتے نہیں تو پکے کو رہتے ہو جو جو ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ جب غیر مسلم ہے تو پہلے اس سے تعریف لی جائے گی۔
وہ کہے میں غیر مسلم ہوں، پھر اس کو کہا جائے گا کہ ہم پھر سوچیں گے کہ تیرے جیسے کافر کے ساتھ بحث مناظرے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہے پھر مناظرے کو شروع ہو جائیں گے نا۔ بزرگاں فرمایا ہے جیڑا ہر ایک نال مناظرے تے جڑ جاوے، ہر ایک نال، فرمایا بے وقوف پاگل احمق ہے، انہوں عقل نہیں۔ کیوں؟ قرآن فرمانا ہے، جڑی آیت پاک پڑھی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محبوب جو اسا حکم دیتا ہے ڈنکے دی چوڑ میں بیان کروا، اعرض عن المشرکین، محبوبہ مشرکاں تو منہ پھیر رہے، حضور دے وارث نائب نوں تے مشرکاں وال منہ کرن دی بھی اجازت نہیں، مناظرے کرن دی کی ہونی؟ وہ وہی مشرک ہیں جو ضدی اور ہٹ درم ہیں۔ شرک و کفر دو قسم، اس کی بھی اقسام ہیں۔ شرک و کفر ایسا جو عنادی ہو، عنادی کفر، وہ دنال کوئی مناظرہ باعث نہیں ہوندی۔ سچی دسیا جی ابلیس کافر ہویا ہے؟ اللہ نے کسی رسول نو آکھیا ابلیس نال بحث کر، وہ بولنے نہیں دے۔ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں اللہ نے جنہیں نبی بھیجے نے انساناں وال بھیجے نے، ابلیس نال مناظرے واسطے ایک رسول بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے او دا کفر عنادی ہے، وہ سرکش مقابل تکبر دے آکر نال اسلام نو مننے نہیں چاہتا، ورنہ جے مننا چاہتا ہوتا ہے رسول لاکھ دلیلہ دین جتے خدا خود دلیل دیتی ہے، اتھے کیوں نہیں منیا؟ میری گل نہیں سمجھ رہے؟ تو بھئی وہ زیادہ بھوگ دا، انہیں تقیہ دی رٹ لا کے دے انہیں آکے ابراہیم علیہ السلام تقیہ کیتا۔ وہ ہن میں اگے تو انہوں ساری وضاحت دیاں گا، لیکن انہا ضرور تو انہوں سمجھ آگئی ہونی ہے کہ تقیہ دا عذر رکھیا گیا ہے ساڑھے پاک اسلام دے پاک خلیفیاں دی خلافت نو غلط ثابت کرنا ہے اور مولا علی نو رسولہ تو ادا لے جانا ہے، قرآن نو غلط ثابت کرنا ہے۔ یہ سارے عذر بہانے بنائے گئے۔ جدو سوال ہوئے بھی تسی کہہ دے ہو قرآن غلط ہے تو پھر رسول جڑے نے انہیں کیوں صحیح نہ دیتا؟ انہوں نے کہا جی تقیہ کیتا رسول، ڈر کے دب گئے، انہوں نے کہا چپ ایسی بکھرا کر کے دے دیاں گے۔ قرآن بھی گیا، ہوں آخر اعتراض آتا ہے بھی چلو رسول بھی نعوذ باللہ انج ہو گئے، مولا علی بھی انج ہو گئے، سارے ڈر چھپ کے تے چپ کر کے دڑ وٹ گئے تے کفر چڑھ گیا، ابو بکر کافر سی وہ بھی چڑھ گیا، عمر بھی کافر سی نعوذ باللہ چڑھ گیا، سارے کافر تھے وہ چڑھ گئے، رسول دب گئے۔ لیکن ہوں اتنے سوال اٹھے گا بڑا کہ یار خدا وہ بھی ڈرتا ہے؟ چلو رسول تے ڈر گیا تو آنے مذہب کے مطابق، مولا علی بھی ڈر گئے، دوجے بھی ڈر گئے، اہل بیت، وہ خدا وہ بھی ڈر گیا ہے۔ ہوں ایتھوں نکلنا بڑا اوکھا ہے، کوئی ممکن نہیں ایتھوں نکلنا بھی ہوں خدا نو کیویں آکھن وہ بھی تقیہ کردا، بیلی پر بولی بول کو سمجھتے پاؤ کہ نہیں؟ لیکن حقیقت ہے دوستو، اللہ اکبر و کبیرہ، یقین جاننا دو خلیفیاں دی خلافت نو کٹ دئیے نا تے پاک رسول دی رسالت مکمل نہیں ہوندی۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازالت الخفا کے اندر اس مسئلے نو بڑی وضاحت نال ثابت فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا ہے ابو بکر عمر شیخین دی خلافت پاک رسول دی رسالت دا تتمہ ہے. کی مطلب پاک رسول دی رسالت اگر پوری ہوندی ہے تینا دو خلیفیاں دی خلافت دا دور ملاؤ گے پھر پوری ہوئے گی. کیوں کہ رسول نے جو جو خبراں دیتیاں اپنے اسلام دے عروج دیاں وہ پاک رسول دے دورے سے پوریاں نہیں ہوئیاں, ابو بکر عمر دے دورے سے پوریاں ہوئیاں. تو پاک نبی دیاں خبراں جنہاں دے دورے سے پوریاں ہوئیاں وہ آپ ہی پاک رسول دی رسالت دے تمام تے مکمل بناون دا سبب بن گئے. سمجھ نہیں لگی نہیں. لہذا ادھر خلافت دا جڑا منکر بنے گا انہوں رسول دی رسالت حضوری سمجھنی پڑنی. اللہ اکبر. بول دے نہیں. مثلا اللہ اکبر ہجرت دی رات سراقہ پہلوان جس وقت رسول اکرم کے پیچھے دوڑے آئے, دوڑے نے کیونکہ بعد مسلمان ہو گئے, دوڑے نے آپ نے ارشاد فرمایا زمین نے پھڑ لیا ادھر گھوڑے نو. اس لئے حضور نے فرمایا سی کمال ہے میں تیرے ہاتھ کسرا بادشاہ دے سونے دے کنگن ویکھ رہا تو میرے پیچھے لڑتا پھرنا. ہونے رسول دی خبر ہے توجہ نہیں فرمائی نے. وہ حالت کفر ہے کسرا دی بادشاہی قائم ہے, قیصر دی بادشاہی قائم ہے. حضور فرماندے میں تیرے ہاتھ کسرا دے بادشاہ دے کنگن میں نہ پہ سننے دے. تو سن پڑھنا پھرنا اس خبر دی تصدیق کدوں ہوئی؟ سبحان اللہ. فاروق اعظم دا دور خلافت سی, کسرا دا ملک فتح ہویا, کنگن اسی طرح آئے. حضرت سراقہ دے وہ کنگن حضرت عمر نے سراقہ پاک نو کھڑا کیتا, اٹھ ساڑھے رسول خبر دیتی سی تیرے ہاتھ کنگن ہوں گے, آ کنگن کہا تاکہ ساڑھے نبی کی نبوت کی تصدیق ہو گئے. ایک کیسی عجیب بات ہے جن کی خلافت رسول کی رسالت کا تتمہ ہو, ان کی خلافت کو باطل کرنے کے لیے اتنے لعنتی جھوٹے کفر کے منصوبے اور بہانے عذر تلاش کرنا. وہ دب گیا رسول, قرآن تھوڑا دے دیا, غلط دے دیا, غلط ان کو پکڑا دیا, صحیح علی کو پکڑا دیا. واہ بھائی واہ, 1400 سال گزر گئے صحیح قرآن سامنے نہیں آ رہا, غلط قرآن سامنے ہے صحیح سامنے نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ ایسے وجہ نال اس مذہب دے جڑے کوئی تگڑے وڈیرے سن نا, ہاں جی, عالم الہدا جنہوں آخر نے شریف مرتضی, انہیں کتاب دی کتاب ہے مسائل التراب الوسیات ناچیز دے کول ہے, اس نے پوری باس کی تھی. انہیں آکھیا وہ کھچا نہ وڈو, یہ جڑے ساڈے ہیں نا وچ یہ آکھن والے بھی قرآن ود گھٹ, یہ آکھے پھدو جائے محدث ہیں اگر نہ ہوئے میں نک وڈا دے. اگر پھدو جائے محدث نے انہاں دے پیچھے نہ چلو. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ جڑا قرآن صحابہ اہل بیت دے سینیاں وچ محفوظ ہو گئے تو وہ پھر ود گھٹ جائے؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ جے فرض کرو کسے بدھاؤنا ہے تو وہ مقابلے تے 100 بندہ آ جائے گا, انہیں اگلا خیر ہی. سمجھ نہیں لگی نے. تو میرے دوستو اے تقیہ اللہ اکبر جیدی بخیا کنی کر رہا, تروپے کھول رہا میں, اس حد تک ظلم
میں بہار الانوار پئی ہے باقر مجلسی دی میرے سامنے، یہ لکھا ہے اصحاب کہف کئی عرصہ بتاں نو سجدے کرتے رہے، جڑے مشرکاں والے جڑے ہے سن علامات شعار شاعر وہ اپنے گلے چ لٹکاؤندے رہے۔ اچھا وہ تکیا سی لکھ دی لعنت ہے تواڈے تے، قرآن دس رہا صاف کہ او اصحاب کہف نے آکھیا اس وقت، میں بیان کیتا پوری تفصیل نال، اس وقت انہاں آکھیا جس لئے حکومت بدلی نہ کفر دی، انہاں آکھیا گل سنو ہون آ گئی حکومت کفر دی حکومت سانو کافر کرن دی کوشش کرے گی، لہذا چپ کر کے تے نکل جاؤ، نہ برادری نو دسو نہ کسے نو۔ انہاں اپنا سامان جو کچھ ہے سی، کسے چادر پھڑی، کسے سوٹا پھڑیا، کسے اتھوں نکلے دے سدھے غار نو۔ قرآن تے فرما رہا لانتیا تینوں شرم نہیں آئی تو کہنا ہوش بت پوج دے رہے۔ کیوں انہیں جھوٹ بولے؟ محض اس واسطے جھوٹ بولے تاکہ ثابت ہوئے پرانی ریت ساڈا تکیہ پرانا لگا ہوتا ہے، وہ سمجھتے پے ہو مرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ امریکن مرتد عبداللہ بن سبا دی بالکل براہ راست نسل، وہ جڑا ادھروں امام حسین دے نام لکھ کے بیٹھا ادھر، کتے دیا پترا تینوں شرم نہیں ہوتی؟ گل تیرے کتے والی ٹائی ہے، سر تو پیراں تک دلیا تو انگریز دا کتا بن کے بیٹھا ہے۔ تیرے سے اہل بیت رہے، اہل بیت دے کتیاں والی نشانی بھی کوئی نہیں۔ تو دلے دیا پترا کڈے لعنتی نے جڑے تینوں عالم سمجھ کے تینوں منہ لاؤں دے۔ توبہ توبہ توبہ۔ میں نے اس سے مناظرہ نہیں کیا، ہاں وہ دی بک جڑی سی نا وہ بڑا لوگ چکتے سن انہوں۔ میں اللہ دے فضل نال 2 حملے کیتے نے، میں دوستاں نو کہہ دیتا ہے اگر تیسرے دی لوڑ میری پئی نا حملے دی تے سمجھا جے میں ناکام ہاں، میں چھڑ جاں گا ہر شے۔ میں تے میریا میرے شگرد نے او دا نال گل کیتی ہے، محفوظ ہے، نیٹ دے تے ویکھ سکدے ہو۔ شگرد نے انہوں صرف 5 منٹ ہونے نے بمشکل وہ دے وچ بجا گیا ہمارے اپنے آپ شکست من کے اٹھیا، اپنا دعویٰ چھڑ کے اٹھیا۔ اللہ دے بندے ہو، دین اسلام مذہب والے سنت، باقی سب باقی۔ توجہ سونیا، اس ملعون نے آکھیا ہے تقیت ابراہیم علیہ السلام کیتا، اور ناچیر ابراہیم علیہ السلام دا وہ سارا قصہ سناوے گا بخاری شریف دے وچوں سنا کے پھر تبصرہ کرے گا، دسے گا وہ تقیہ سی یا اللہ دی حکمت سی جڑی رسول دے طرفوں ظاہر ہوئی۔ کھوتیاں دا ذہن ویکھی تے ان بندیاں دا ویکھی، اللہ دے فضل نال ساڈے مذہب حق اہل سنت و جماعت انہاں جو آکھیا حق انہاں دے کولے تو بار حق ہو سکدا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ سن۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم تو الگ ہو کے اپنی قوم نو چھڑ کے جا رہے سن،
رستے دے اندر ایک علاقہ آیا، شہر آیا، ملک آیا، وہ کسی ظالم جابر بادشاہ دا سی، اس کمینے بادشاہ دا کم سی جیڑی عورت حسین و جمیل ویکھدا سی انہوں اپنے کول سد لیندا سی، اپنی ہوس دا نشانہ پہلو بناوندا سی، بعد واپس کر دیندا سی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس شہر دے اندر گئے، آپ دے نال آپ دے گھر والے محترمہ بی بی سارا پاک سن، بی بی سارا پاک آپ دے نال نے آپ دے زوجہ محترمہ نے کسے بندے چغلی کی تھی، کسے بندے خبر دیتی بادشاہ نو، ایک بندہ آیا ابراہیم نام دا، عورتوں دے کولے جی میں دسنا سی انہیں دسیا، انہیں فوراً باب ابراہیم علیہ السلام نو سدیا، آپ تشریف لے گئے، انہیں پوچھا ہے کون ہے تیرے نال، یعنی جی پیچھے بٹھا کے آئے ہیں یہ بی بی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن، میری بہن، گھر والی نو بہن فرمایا۔ آپ گئے واپس، بادشاہ نے کہا جا اپنی گھر اس بہن نو بھیج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بادشاہ دی عادت سی گھر والی نو کسی بھی گھر والی ہوندی سی انہوں چک لیندا سی، آپ نے بہن آکھیا مت بڑا جاوے، واپس بھیج دیتا۔ بابے ابراہیم علیہ السلام گئے گھر والے محترمہ سارا پاک نے کو کہنے لگے یاد رکھ ایس روئے زمین دوتے جس علاقے لے جائے پھرنے ہیں مومن یا تو ہے یا میں ہاں، تیسرا بندہ مومن کوئی نہیں، میں تیرے بارے بادشاہ نو دس آیا ہاں، اے میری بہن فلا تو کرنے بھی دھیان کری، میں نے جھوٹا نہ ثابت کری، او تینو جب پوچھے تو یہ میں آکھی میں دل چ نیت رکھ کے آکھیا سی میری دین والی بہن بخاری بھی تو سنا رہے ہو، تمہیں نہیں آکھنا میں دی زوجہ میں ارادہ کیتا سی میری دین اسلام والی بہن تو ایویں ہی آکھنے۔ توجہ فرماؤ، باب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارا پاک ہورا نو روانہ فرما دیتا۔ توجہ، بادشاہ دے کون سامنے ہوئیاں، ہون بی بی پاک نے جو کچھ کیتا بخاری دے وچوں بیان کرنا۔ مسلمانہ بیویاں دے واسطے کیا سبق مائی باپ نے چھڑے آئے۔ اگاں ہون تو پہلا او دے قریب جان تو پہلا بی بی پاک اور وضو کیتا، وضو کر کے تو نفل نماز پڑھی، آکھیا اللہ پاک سونیا اس ظالم کو عزت بچانا تیرا کام ہے۔ دعا مانگ کے اگاں ہوئیاں، توجہ وہ ہاتھ ہے کرن لگا، این ہاتھ کرن لگا، بی بی ہو رہا
فوراً اپنے ہاتھ شریف پاسے کر لے، وہ اٹھن لگا، زمین نے نپ لیا، بی بی پاک کر دیے مولا اینو ماری نہ، اے سارے ملک والے آکھن گے بی بی نے قتل کیتا ہے، اینو چھڈ دئی۔ توجہ ذرا اچھی بول سبحان اللہ۔ دوبارہ وہ جس لئے زمین نے نپیا کہنے لگا میں بچا لے، لا ضرک، تینوں کوئی نقصان نہیں دیا گا، یہ کہنا سی۔ زمین انہوں چھڑ دیتا، پھر اسے ہاتھ بنائے بی بی پاک اور ہاتھ پیشا کی دے، اٹھن لگا، پھر زمین نے نپ لیا، زمین دوبارہ نپیا، آدھے ایک بار چھڑ دے پھر نہیں کراں گا۔ بی بی اور اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا جی اس طرح حالت مر گیا، سارے آکھن گے قتل نے کی دے، اسا مسافر ہیں، مہربانی فرما۔ زمین چھڑیا، تیسری بار پھر اسی طرح بی بی پاک نے وہی عمل دہرایا، یہ زمین پھڑیا گیا، جب پھڑیا گیا ہونا تھا بس ہن میں نہیں کردا، فوراً تیسری بار تو بعد اپنے نوکرا چاکرا ملازمانوں میں ادھر آؤ، ہن گل سمجھی کی بکواس کردا کتا، آندا ہے تساں میرے والے کوئی انسان نہیں بھیجیا، یہ شیطان بھیجیا، نعوذ باللہ۔ دس جی عزت بچا بنا لیے انہوں شیطان پیاس دے، عزت لٹن والا معلوم ہویا نیکا تے تیرے سنو مسلمانہ تے شریفانو دہشت گرد کے شیطان آکھن والے پرانے کافر نے۔ دین والے تے غیرت والے تے حیا والے تے شرم والےاں نو آکھنا ہے شیطان نے دہشت گرد نے اج دے گشتی دے پتراں دا کام نہیں ہے، گشتا ہوئے پرانے کتے دے پتروں پیو نو پچھانو، مسکین دا ہوئی جرم ہے تہاڈے پیو دا تعارف کراندا ہے۔ بخاری میں پڑھ لو جڑا پڑھ سکدا، فدعا بعض حجبتی فقال انکم لم تأتونی بانسان انما اتیتمونی بشیطان، کہندا ہے کہ تساں انسان میرے ال نہیں بھیجیا، کوئی شیطان بھیجیا۔ اور سمجھ گیا ہے وہ مرے سمجھ گیا اور میاں کتے سکولی یہ نہیں بھونکدے نے، بھونکدے نے اور بھونکدے نے پھڑے منہ تیرا تو انہاں دی سن لے۔ دیکھ کتے دا پتر کون شیطان کہہ رہا تے کنوں کہہ رہا؟ زنا دا ارادہ اپنا عزت دری اپنی، شیطان اب بنا بیٹھا ہے۔ اور سمجھ لگی جی کیا بات ہے، ایسے طرح ہی چلتا ہے، لوڈے بازیاں آپ کرنا برا کہنا دوسرے
واہ 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 کیا بات. ساڈے سامنے کو آگے جاوے کہڑے پاسے میری وکھی چ جمے نے میں کسی کی وکھی چ نہیں جمے میرے 40 سال ہو گئے 40 سال حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ. توجہ سونیا بی بی پاک گولیاں نوں چھڈیا. توجہ ہائے 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 حکمت ظاہر ہون لگی تبصرہ بعد اجمال نال حکمت ظاہر ہون لگی. کہنے لگا او ہاجرہ ہاجرہ انہوں نوکرانی دے دیو. علی دا پتر سمجھ نہیں رہے ہیں میں کی کہہ رہا. بی بی سارا پاک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار سن. پھر زوجہ محترمہ گھروانیاں بنیاں او دے نال سن. واقعہ انہوں نے سنایا جس نے ظالم بادشاہ کبیرہ دم کھڈے کر کے اپنے دلیل خوار رسوا ہو کے بہ رہے ہیں لعنت لے کے بہ رہے ہیں. انہیں آخیا نہیں کرو اس بی بی دی خادمہ نوکرانی میری طرفوں دے دو. بی بی ہاجرہ پاک جدا پتر مبارک حضرت اسماعیل جدی اولاد شریف جو محمد رسول اللہ تبصرہ بعد کرا گا. ذرا بولتے صحیح سبحان اللہ. قربان جاواں بخاری دے لفظ نے حاجرہ پاک نو خدمت دے طور تے انہیں دے دیتا خادمہ بنا آگے. فَأَتَتْ هُوَ وَقَائِمٌ يُصَلِّي بی بی سارا پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئیاں جتھے چھڈ کے گئیاں سن. ویکھیا تے آپ نماز دے وچ کھلوتے نے. نکتہ سمجھی تسا کڑے کڑے فدووں نے سنیا تانوں کی پتہ ہے کتنے واسطہ ہے. بی بی پاک آئیاں وہو قائم یصلی نماز پڑھ رہے سن. فاوما بیدہ بھاویں نماز وچ کھڑے سن پر نماز بھی تو عزت کی فکر بھی سی. انتظار سن بھی ادھروں خبر کی آؤں نماز کھلوتے. فاوما بیدہ مہیم اوئے بولے نا فاوما بیدہ ہاتھ سے اشارہ کیا. ادھر دیکھ کی بنیا اللہ اکبر. اندازہ تے لگا شجر الانبیاء سارے نبیاں دا درخت مٹھ ابراہیم علیہ السلام تو بعد جننے بھی نبی آئے نے یا اسحاق علیہ السلام دی اولاد نے یا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد. کم کتنا سونا پہ کرتے ہیں کتنی فکر رکھی کھڑے نے اپنی غیرت دی اپنے گھر والوں کتنی غیرت حیا سکھائی ہے. تیرے سامنے میں توجہ فرما توجہ فرما. اور قربان جاواں نماز دے اندر نماز اس واسطے پڑھ رہے ہیں عزت بچ جاوے.
مرو مرے تبصرہ بعد ہے. ہاں ابھی سادہ اجمالی خاکہ حدیث کا بیان کروں. فاؤما بیدی مہیم کی بنے بولنا تو نہیں نماز ہے، کلام سے نماز فاصل ہو جاتی ہے لیکن اشارے سے نہیں ہوتی. اشارے سے نہیں ہوتی، ذہن میں رکھنا. اگر ہوتی ہے تو تیری فقہ میں، اگر تیری فقہ میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، فقہ اور بھی تو ہے نا. ہاں زبان سے بولنے سے وہ ساری فقہ چھوٹ جاتی ہے. باب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ مبارک نال اشارہ کیتا. توجہ کی بنیا ہے. قالت رد اللہ قید الکافر فی نہرہ واخدم ہاجر. بی بی پاک فرمان لگیا اللہ نے کافر بدکار دا مکر خاک ملا چھڑیا. واخدم ہاجر اے نال میرے جڑی کھڑی ہے اے انہیں خاتمہ بنا کے میری بھیجی ہے میرے نال. توجہ وہ امریکہ دا باندر، امریکہ دا باندر امریکہ بیٹھ کے پتہ نہیں کی کچھ کراؤندا ہے اتھے. میں زیادہ شرح نہیں کھولتا، اس کا جرم پتہ نہیں چشتی کی کرتا ہے. وہ آندہ باب ابراہیم نے تکیہ کیتا سی، ویکھ اپنی گھر والی بھیج دیتی سی اور کتے دیا پترا تو تکیے دے کتے دی نسل ہوئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی سی اللہ دی طرف حکمت سی، سونے کا موجزہ رب نے بکھونا. یہ میں توجہ فرما مالک کیوں ابراہیم کو ادھر لے گیا اور توجہ کیوں لے گیا. مالک نے اے بکھونا سی کہ او لوکاں دی عزت لٹدا ہے، تو ساڈا یار ہے. عزت لٹن دی بجائے ایک عزت ہو تیرے نال لا دے گا. سکولی پڑھنے کو کی پتا ہے نبیاں دی شان کیوں دی. اسلام کی ہے یہ گٹلے تولن، ہاں یہ شنکرے میں جوان کنجر. لاکھ لعنت کمینوں کی لکا کے بیٹھے ہو، کی بگاڑ کے لوگوں کو دس دے. نہ بالوں کو کافر کرنا چاہتے دلے شرم نہیں ہوتی. سنو صدقے جانا مالک ہوئی حکمت بکھانا چاہتا سی. ابراہیم جڑے ساڈے یار نہیں بنے انہاں دی روزانہ لٹی دی. تو ساڈا خلیل ہے، تو ساڈا یار ہے، اسی تیری عزت ای بچاواں گے. وہ تے لوکاں دی لٹدا ہے، لوکاں دی لٹدا ہے. اصل تیری عزت دے نال ایک ہور چور دیاں گے. وہ گھر جوڑ دیاں گے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے تلے ساڈے یار نہیں ہوندے. بخاری کھول کے بیٹھا اس دلے نے اسے بخاری کا حوالہ دیتا ہے. سیانے آتے نے کانو چھڈو نا کانو انہوں پھلا دے بعد وچوں بھی گوں دسنا تے بول بول نو چھڈو نا روڑی دے نال بھی کیتے پھل ہی لب لیندی تے ہوئے تے گوں کھول بولتے صحیح مارا گوں
شانہ دا دلیا جے تیرے کو اسلام ہوتا تو امریکہ بہندا امریکہ ہاں امریکہ نے انہوں اینی سکورٹی دیتی ہے جنہیں تو اٹھے وزیر اعظم نو نہیں میں آخیا ہوئے تھے وہی نے جڑے سید الانبیاء نو زہر دے سن تیری سکورٹی بنائی کھڑے نے خیر ہے یہ مطلب ہے تو باقی انہوں دا کتا بن کے اسلام نو پونکن دیا کدی انگلش پونکنا ہے کدی عربی پونکنا ہے کدی فارسی پونکنا ہے کدی پٹھان والی اونٹ پٹھان اردو وہ یار تم کدھر گئی تھی لکھ لعنت تیرے دے بڑوی دا دلیا میں جتی کھڑکاواں تیرے ورگے سور ساری جتی نہ لگے گوں دے وچ نکل پے توجہ ذرا ہاں 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 ادھر ویکھ سجنا سبحان اللہ اینو تقیہ نہیں کہہ سکدے شیعہ دی کتاباں وچ نام ثابت کراں میں زبان بڑھاواں کیوں نہیں کہہ سکدے باب ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنی بیوی پاک نو بھیجا ہے اور میں حوالہ سناواں گا اللہ پاک نے بادشاہ دے محلاں دیاں دیواراں آپ دے اگے شیشہ بنا دیتی ابراہیم گھبراویں نہ اپنی اکھ مبارک نال ویکھدا رہو کمینہ اینو ہاتھ بھی نہیں لا سکدا حوالہ سن فتح الباری امام ابن ہشام کی کتاب التیجان دے حوالے نال لکھ دے اور توجہ ہے مرو وَيُقَالُ إِنَّ اللَّهَ كَشَفَ لِإِبْرَاهِيمَ حَتَّى رَأَى حَالَ الْمَلِكِ مَعَ سَارَةٍ مُعَايَنَةً وَإِنَّهُ لَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي التِّيجَانِ اللہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارا پاک نو بھیجیا اللہ پاک نے بادشاہ تک ہر شے باب ابراہیم آگے کھول دیتے واضح ویخ دے رہے کیوں توجہ ہمیں رب دی گل تے یقین تے ہے سی ہونا ککھ نہیں ساڈی حکمت ہے سبحان اللہ ایک جاوے گی دو ہو کے آوے گی ایک اماں بنے گی اسحاق دی نال جلی لے کے آوے گی اماں بنے گی اسماعیل اسحاق علیہ السلام والے پاس سے سارے بنی اسرائیل نے نبی ہے حضرت یعقوب اسحاق دی اولاد میں یوسف علیہ السلام یعقوب دی اولاد میں سارے نبی ایک بار سے اسماعیل علیہ السلام نے بچوں خدا نے دوجا نبی نہیں بنایا ایک کو دلے یکتا بنایا جس نام محمد رسول اللہ اللہ اکبر توجہ ہے سویا ولفظه فأمر بإدخال إبراهيم وصار عليه فأمر بإدخال إبراهيم وصار عليه ثم نهى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سارة فجعل الله القصر لإبراهيم كالقارورة الصافية فصار يراهما ويسمع كلامهما ہن میں گل کرن لگا سا توجہ ہے جی ہن حضرت ابراہیم نو یقین سی نقطہ گنڈن لگا جنوں کہندے نے گرا لاؤن لگا اس گرا تے ذرا غور کرنا توجہ ہے باب ابراہیم نو اگر کوئی آکھے رب نے جو فرما دیتا سی حکمت ہے کچھ نہیں ہون لگا باب ابراہیم واسطے پھر دیوانہ شیشہ بنا کے رب نے سارے پردے حجاب اٹھا کے دو بادشاہ بھی تے بی بی اماں پاک دونوں نو کھاوندا رہیا کیوں حکمت دسن لگا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
سن کھڑے آپ نے نا مار مور کے تے بوٹیاں چھوٹیاں رڑا کے کوٹھے رکھ دیتی کچھ اتنے رکھ دیتی کچھ اتنے اللہ پاک نے عرض کی تھی ارنی کیف تحیی الموتى اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے عرض کی تھی مولا میں نے بخا مردے کیویں زندہ کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن کیا تم میرے مردے زندہ کرن تے ایمان نہیں رکھنا آئے بولو تو صحیح امریکہ دا مرتد ہوندا تے کہندا دیکھیا جی اللہ کہہ رہا ہے تو تے ایمان ہی نہیں رکھنا میرے پہ او کجرا استفہام اور استخبار میں زمین آسمان کا فرق ہے او بڑوا اللہ فرما رہا ہے کی گل ہے تو میرے تے ایمان نہیں رکھنا ہے ایمان کی تھی بلا سونے ایمان کیوں نہیں رکھنا ولیکن یطمئن قلبی میرے دل کے اندر سکھ لگی ہے سکھ کھچ لگی ہے میں دیکھا دے صحیح میرا مالک کیوں میں زندہ کرنا ہے میرا دل بھی سکھ مک جائے بے قراری مک جائے دل قرار آ جائے اطمینان آ جائے ولیکن یطمئن قلبی اس جب ابراہیم علیہ السلام یقین ایمان تیرا بتے ہے سی لیکن اللہ نے ابھی کرنے میں نے بکھا کے میں زندہ کرنا ہے تاکہ دل کا قرار آ جائے بے قراری مک جائے جرا بے کھڑی سکھ لگی کھڑی ہے جس نے اللہ نے فرمایا انہوں کچھ نہیں ہو سکتا یقین اس لئے ایسی لیکن دل کے اندر بے قراری سی عزت اپنی محفوظ اپنی اخلاق دیکھا بولا میرے دل بے چینی مکے چین آوے یقین پورا ہے لیکن اندر نہیں کھلوندا ہوا اندر ویکھتے صحیح او مرو مرے او خدا تیرا بیڑا تارے او خدا تیرا بیڑا تارے اللہ دے رسول نو اللہ نے دسیا کچھ نہیں ہونا پھر بھی دل بے قرار ہے دھکے نال ظالم کول گئیے ویکھا تے صحیح تاکہ دل مطمئن رہے لکھ لعنت انہاں دے جڑے بھیج کے مطمئن بیٹھے ہوندے نے او جڑے دفتر سے بلند بھیج کے مطمئن بیٹھے ہوندے نے لکھ لعنت خدا توفیق دے قسم خدا دی میں انہوں نے چیر کے نا نپیر کے چھوڑ دیا کتیاں دے کے دلے میں شرم نہیں ہوگی تو بغیر تو اسلام نال دغا بازیاں کر دیو اے بیچارے سادے مسلمانوں نال کر دیو اے بچے سمجھتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر ساڈا ماسٹر ساڈا سانو اور ماشاءاللہ اسلامیات پڑھا رہے جو پھر ہوتے اسلام میں یا اسلام اے اسلام ہے او بولو مرے بول اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے طالب کا طالب یہ بندے شیعہ مذہب کی 110 جلد کی کتاب باقر مجلسی کی بحار الانوار جلد نمبر 16 نیا چھاپا صفحہ نمبر 426 پہ لکھا ہے اہل بیت توجہ ہے شرب مسکر
شرب مسکر، مس خفین، متعۃ الحج، ان میں اس وجہ سے تقیہ نہیں کرتے، اما لأنهم يعلمون أنه لا يلحقهم الضرر بذلك وأن الله يحفظهم، اس وجہ سے اہل بیت ان تین باتوں میں تقیہ نہیں کرتے۔ توجہ، وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ علم رکھتے ہیں، اس وجہ سے تقیہ نہیں کرتے تین باتوں میں۔ تو بڑوے یہ تو تیرے گھر کی کتاب ہے، تو کہتا ہے ابراہیم نے تقیہ کیا، میں نے تیرے گھر کے امام کی کتاب سے ثابت کر دیا، جو جانتے ہوں ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، وہ جو کریں حکمت ہوگی، تقیہ نہیں ہوگا۔ میرے نال مالک کی مدد ایویں ہوندی ہے، قسم ذات دی کر کے کہنا بچے نو آکھیا یار فلانی کتاب لیا تقیہ دا موضوع تے ویکھیے، ویکھنے ایتھے آیا، میں کہ بس میرا موضوع پورا ہو گیا۔ لانتی انیا جی علی پاک نو پتہ ہے، حسن حسین نو پتہ ہے، امام زین العابدین نو پتہ ہے، حسن دی اولاد نو، حسین دی اولاد نو پتہ ہے، سانو کچھ نہیں ہونا، سانو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس مسئلے میں سانو تقیہ کرن دی لوڑ نہیں، تقیہ کرن دی لوڑ نہیں۔ کہ ہن سمجھ لے انہاں دا وڈیرا بابا ابراہیم انہاں نو پہلو رب دا دسنا کچھ نہیں کر سکدا، پھر آپ نو سارا کچھ وکھا بھی ہے، اور مت تو آ کے اے وکھاون دی کہانی صرف کتاب التیجان تے فتح الباری میں جنا نا اللہ کا قرآن فرمانا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرمانا ہے اے حبیب اسا ابراہیم ہن بھی سارے آسماناں زمیناں دی بادشاہیاں دی کھاواں دی ہر شے وفا دے جدو رب فرماتا ہے وخارے نے بڑھ بھی تھا تو حالے بھی ڈرنا سی۔ جب لہو کے ضرر کا خطرہ نہ ہو تو تیرا باقر مجلسی لکھتا ہے وہ تقیہ نہیں ہوتا، حکمت ہے۔ تو معلوم ہوا تیرا تقیہ تیرے منہ پر چشتی نے ہدھیڑ کر یہ چشتی نے تیرا تقیہ خالی نہیں ہدھیڑیا، اللہ دے فضل لال تینوں بھی ہدھیڑ کے سوٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ساری انگل کی سمجھے چشتی، انگل کی سمجھے چشتی دی جنت سکول ماری، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا۔ چلتا امام کالی زلفاں پھول گلاب جھڑ دے، چلتا امام کالی زلفاں پھول گلاب جھڑ دے، چشتی ہوئے گھومے چلی جو، چشتی ہوئے گھومے چلی جو، بے خدا دے بچ بڑھتے، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا۔ ساڈا ایک دم سجنی او لکھے دم ایک دم سجن بابا ابراہیم علیہ السلام، ایک دم نال ہائے 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 اس ایک دم نو اپنا یار بناؤں کا طریقہ ابراہیم نے دسیا ہے۔
میں نماز وچ بھی کھلوتا ہوئے اپنی عزت کا بچاون کا خیال آوی سمجھی نماز تیری ابراہیم خلیل والی بن گئی نماز پڑھے نماز دے وچ اپنی عزت دی فکر گھومدی رہے نماز ایڈی عظیم بن جاندی ہے ابراہیم علیہ السلام دی نماز دے نال رل جاندی وقتاں نماز پڑھے عزت دفتر میں سکول بھیج کے نماز کا پڑھتا ہے ایک جگہ نماز نہیں پڑھے تو عبداللہ بن ابی منافق بھائی نماز پڑھتی باویں بھروا کے کسی کا خیال نہیں ہوتا رب تو سوا رب آخر لکھ لانا گئی تینوں پتہ نہیں چلیا نال میری یاری نہیں میری ابراہیم والے غیرت مندوں نال یاری ہے فرمایا ایک دم سجن ساڈا لکھ دم ویری اساں ایک دے مارے مردے امام زین العابدین دے گھر نو لگ گئی اگ توجہ ہے امام زین العابدین بیمار کربلا دی چھوکی مبارک نو اگ لگ گئی شولے پاؤں آپ نماز مصروف کھڑے نماز کو فارغ ہوئے علماء کی دیلور گھر میں اگ لگ گئی سی جناب نے نماز نہیں توڑی فرمایا میں اگلی جہنم ہماری اگ نے خیال کھلوتا تھا پچھلی کا پتہ ہی نہیں لگا انیانے غور کر سجدہ میں گھر اگ لگ جاوے خیال نہیں جانا پر جے عزت کا مسئلہ آوے رسول ابراہیم ورگے دی نماز بھی وہ سے خیال چکے سیدوں میراثیوں کے وارث نہ بنو میں تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا وارث دکھا رہا ہوں کلے بنو گے تو میراثیاں چوڑیاں میں وارث بنو گے رسول کا نسب کٹ جائے گا یہ غیرت والے بنو گے کہ سونے ابراہیم کے محمد کریم کے وارث بنو گے خوشامد تو نے کرنی ہے تو
جڑے تواڈے جھوٹے پھل تویز تے دم چاڑیا دا عاشق ہوں میں مسکین نبی کے دین کا عاشق ہوں اینو منو گے تے مننا گے نہیں منو گے تے چوک ٹوئے سنا گے اتنا ہی کافی ہے اللہ جل شانہ